السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، دلوں کی چابیاں، اس عنوان سے ہمارا ایک استوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم وہ اصول سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن اصولوں کا استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کو عرب کا حکمران بنایا، جن اصولوں کا استعمال کر کے دلوں کے اندر جن کے نفرتیں پیدا تھیں ان کے اندر محبتوں کو پیدا فرمایا۔ اور اس کا جو بنیادی نقطہ، جو خلاصہ ہے، وہ صرف ایک نقطہ سمجھنے کا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، کہ جتنی آپ کی بات اہم ہوتی ہے، چاہے وہ بات قرآن کی ہے، چاہے وہ بات حدیث کی ہے، چاہے وہ بات کسی کی بھی ہے، جتنی وہ بات اہم ہوتی ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہوتا ہے جس طریقے کا استعمال کر کے آپ وہ بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ اور یقین جانیں کہ اکثر و بیشتر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ مسئلہ آپ کی بات کا نہیں ہوتا کہ جو اگلا بندہ مانتا نہیں ہے، مسئلہ اس طریقے کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں مانتا۔ تو 3 اصول ہم بیان کر چکے ہیں، آج چوتھا اصول ہے جو یہ کہتا ہے کہ نصیحت اور فضیحت کے اندر فرق جانیں۔ اس کے اندر بھائی ایک دفعہ بول دیں سارے، نصیحت اور فضیحت، ایک دفعہ بول دیں بھائی، کیا؟ نصیحت اور فضیحت میں فرق جانیں۔ آپ کسی عام انسان سے اگر یہ بات پوچھیں، مومن سے نہیں، ایک مسلمان سے نہیں، ایک عام انسان سے، وہ ہندو ہے، وہ یہودی ہے، وہ ملحد ہے، وہ کافر ہے، وہ کسی بھی مذہب، کسی قبیلے، کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو، آپ اس سے یہ بات پوچھیں کہ بھائی تیرے نزدیک سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ بھائی کو بتانا پسند کرے گا، ایک انسان کے نزدیک سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ کوئی بھائی اگر بتانا چاہے۔ جی؟ دین نہیں، عام مسلمان کی، ہم عام بندے کی بات کر رہے ہیں، ایک مسلمان کی نہیں۔ جی؟ جان، اور کوئی بھائی؟ عزت، عزت۔ اس لیے جب اسلام کا نظام آتا ہے تو اسلام ایک شے کا وعدہ ہر ایک انسان سے کرتا ہے کہ ہم تمہارے جان کی، تمہارے مال اور تمہاری عزت کی حفاظت کریں گے۔ تم ہمارے خدا کو مانو یا نہ مانو، تم 3,30,00,000 خداؤں کو مانو، عزت کریں گے تمہاری، تمہیں ذلیل نہیں کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ اس چیز کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، اس لیے آپ ہماری ریاست میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ سے جان کا، مال کا اور عزت کی حفاظت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ عام انسانوں کی بات ہے، لیکن جب آپ کے اندر ایمان داخل ہو جائے تو یہ عزت میں اندر 4 گنا اضافہ ہو جاتا ہے، 4 گنا اضافہ ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ کسی کو ذلیل کر کے، کسی کی تحقیر کر کے، کسی کو نیچا دکھا کے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ رشتہ جوڑ سکتے ہیں، آپ دل جیت سکتے ہیں، تو میرے بھائی آپ وہ کہتے ہیں نا، احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، آپ بے وقوفوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ اس دنیا میں یہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ ایک جانور جس کو کتا کہتے ہیں، آپ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں وہ آپ پہ بھونک اٹھتا ہے، لیکن اگر عزت کے ساتھ آپ اس کو روٹی دینے کی کوشش کریں تو آپ کے ارد گرد دم ہلاتے ہوئے چکر کاٹنے لگتا ہے۔ یہ کتا ہے، ایک جانور ہے، ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اب کسی کو تحقیر کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، دوسروں کے سامنے کسی کو گندا کرنا، یہ اتنا عام ہو گیا میرے بھائی، لیکن اسلام میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں فیس بک کے اوپر کمنٹ کے اندر جا کر، آپ کو یہ لگتا ہے میں کون سا دکھ رہا ہوں، میرا کون سا چہرہ دکھ رہا ہے، جو مرضی لکھ دو، جو مرضی کسی کو کہہ دو، کسی کو مرضی لتاڑ دو، آپ کو یہ اتنا عام معاملہ لگتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کعبہ کی طرف نظر دوڑا کے کہتے ہیں کہ اے کعبہ، تیری حرمت بہت عظیم ہے، تیرا مقام بہت عظیم ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایک مومن کی عزت اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، ایک مومن کی حرمت اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ، بڑی مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت قیامت کے دن، بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی، مومن کو اپنے قریب بلائیں گے اور اتنا قریب کریں گے کہ اسے رحمت کے پردے میں ڈھانپ لیں گے کہ اللہ اور اس کے درمیان کیا چل رہا ہے یا کیا گفتگو ہو رہی ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ، اب انداز دیکھیں،
اللہ کتنا چھپا رہا ہے اپنے بندے کو. کیوں؟ اب یہ سنیے گا. اللہ پھر اسے کہے گا کیا تم نے فلاں فلاں وقت میں فلاں جگہ کے اوپر یہ گناہ کیا تھا؟ اب وہ بندہ یاد کرے گا اور وہ گناہ صرف وہ شخص جانتا ہے اور کوئی جانتا نہیں. وہ کہے گا اللہ جی میں نے کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور گناہ یاد کروائے گا, پھر ایک اور کروائے گا. وہ بندہ یہ سوچنے لگے کہ میں تو گیا, میں تو ہلاک ہو گیا, کیونکہ جو اللہ یاد کروا رہا ہے اس سے تو بچنا ناممکن بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑا خوبصورت بات کہیں گے. اللہ کہیں گے اے میرے بندے, جیسے دنیا میں نے تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی, ان کو کجا تھا, ان کو چھپا لیا تھا, میں آج بھی تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں اور تمہیں جنت کا پروانہ سناتا ہوں. اسے جنت میں بھیج دیں گے. بخاری کی حدیث ہے. لیکن اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے, یہ کون بندہ ہوگا بھائی کہ جس کو اللہ اتنا زیادہ نواز دیں گے؟ ایسے رینڈم تو نہیں ہو سکتا بھائی, جس کو مرضی اٹھایا اور یہ اتنا بڑا درجہ دے دیا. وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہے, اس کی وضاحت کی ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ, جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے, اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے, اس کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اس کو گناہوں کو چھپاتا ہے, اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپا لے گا. یعنی کہ یہ جو حدیث ہے, یہ جو اجر ہے, یہ جو مقام ہے, کس کو ملے گا؟ جو دوسرے کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے, نہ کہ اس کو ساروں کے سامنے ذلیل کر کے چسکا لیتا ہے, اپنے تعصب کی تسکین لیتا ہے, چاہے وہ دوسرے مسلک کا ہو, چاہے وہ دوسری پارٹی کا ہو. میرے بھائی, اسلام تو غیر مسلم کی عزت کا دفاع کرتا ہے. یہاں پہ تو مسلمان کے اور ایمان والے کی بات ہو رہی ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر آپ کے اپنے پتر کی بات ہو رہی ہے, آپ کے اپنے بیٹے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے لیے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے, اس کو ذلیل کرے, اس کو ایکسپوز کرے, اس کی غلطیاں دوسروں کے سامنے اچھالے. اس کی ضلالت کے لیے, اس کے گندا ہونے کے لیے یہ ایک شے کافی ہے. یعنی آپ نے کسی بندے کے اخلاق کو چیک کرنا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ بتا رہے ہیں. اگر وہ آپ کی عزتوں کو اچھالتا ہے, دوسروں کی غلطیوں کو اچھالتا ہے, ایکسپوز کرتا ہے, یہ 2 نمبر آدمی ہے, یہ اچھا آدمی نہیں ہے. بھلے نمازی ہے, بھلے روزے رکھ رہا ہے, کیونکہ اس کی عبادتیں اس پہ اثر نہیں پیدا کر رہی. اب کتنا بڑا معاملہ ہے میرے بھائی. اور یہی معاملہ, یہ اصول ہے ہمارا آج کا. ابن حجر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی کو قریب کرنا چاہتے ہیں, تو نصیحت اور فضیحت میں فرق سمجھو. نصیحت یہ ہوتی ہے میرے بھائیو اور دوستو, اصلاح کرنے کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے, اس کی ذات کا خیال کرتے ہوئے تنہائی کے اندر اس کی اصلاح کریں. اور فضیحت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ذات کو ساروں کے سامنے ایکسپوز کریں, اس کے گناہ کو ایکسپوز کریں اور پھر کہیں کہ میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اس سے بندے کی تذلیل ہوتی ہے, اس سے بندے کی تحقیر ہوتی ہے, اس سے بندہ ذلیل ہوتا ہے, اور اس ذلالت کی وجہ سے وہ آپ کی بات پہ کان نہیں دھرتا. اکثر میں نے گھروں کے اندر یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہے, کوئی ایک لڑکا ڈان ضرور ہوتا ہے گھر میں, کوئی ایک بندہ ہے جس کی سمجھ نہیں آتی, کوئی ایک بندہ جو ہاتھ نہیں آتا بندے کے. اور آپ یقین جانیں اکثر یہ بندہ بغاوت پہ اس لیے اترتا ہے کیونکہ اس کی ساروں کے سامنے ذلالت ہوتی ہے, سب کے سامنے اس کو ذلیل کیا جاتا ہے. یہ سب کے سامنے گھر والے بھی آتے ہیں میرے بھائی, بہن بھائی بھی آتے ہیں, اپنی پھپھی خالہ بھی آتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے بس اندے بارے دعا کرو, شیطان ہی ہو گیا ہے, اللہ انہوں ہدایت دے چھڑے. کوئی پہلی دفعہ آپ کے گھر میں بندہ ہے, پہلی دفعہ بندہ آپ کے گھر میں آیا ہے, اس کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اندے تو کوئی دم درود کرو, اللہ انہوں ہدایت دے دے, انہیں ساڑھے سیر چپیڑ کر چھڑی. یہ تعارف کروا رہے ہیں آپ. پہلی دفعہ بندہ آپ کے گھر میں آیا ہے, نہ جان نہ پہچان کچھ بھی نہیں ہے, کیا تعارف کروا رہے ہیں؟ ذلیل آدمی ہے یہ ہمارا. کون؟ خون میرا, میری اولاد, میری نسل. آپ اس کو ساروں کے سامنے جب ایسا گندا کریں گے, میرے سے تو پھر نصیحت کیا ہوگی بھائی؟ اس سے وہ میری بات سنے گا, وہ میری بات پہ کان دھرے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہوتا. ایسے ہی کبھی شوہر بیٹھا ہے اور بیوی بیٹھی ہے اور اس کے گھر والے آئے ہوئے ہیں, تقریباً یہ عام سا معمول ہو گیا کہ ساس نے اگلے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ سنانی ہے اپنی بہو کے بارے میں. سارے بیٹھے ہوں گے اور سب کے سامنے کہیں گے انج کر دیے, انج کر دیے, انج کر دیے, اور پھر یہ شکایت بھی کرتی ہے اے میری سن دی نہیں. بھائی کیسے سنے گی؟ آپ اس کی ذلالت کر رہے ہیں, آپ تحقیر کر رہے ہیں اس کی, سب کے سامنے اس کے گناہ کو, اس کی غلطیوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اب آپ یہ حدیث سنیں, بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, کیونکہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا جو نماز کے اندر توجہ نہیں کر رہے اور آسمان کی طرف نظریں کرتے ہیں, یعنی کہ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شاید بہت بری لگی, غصہ آیا,
ممبر پہ کھڑے اور کہنے لگے کون ہیں یہ لوگ اور کیا ہو گیا کچھ لوگوں کو. ان کو ایکسپوز کیا. بولے بھائی ان کو ایکسپوز نہیں کیا, ان کا نام نہیں لیا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ان کو, اور وہ جو کر رہے ہیں وہ پبلک میں کر رہے ہیں, سب کے سامنے کر رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا کچھ لوگوں کو کہ یہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نظریں گاڑ لیتے ہیں, ان کو باز آنا چاہیے, نہیں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی بینائی چھین لے. لیکن ان کو ایکسپوز کیا. اب بھائی جن کو سنا رہے ہیں ان کو سنا کہ نہیں سنا, اور دوسرے لوگوں کو بھی سنا دیا, لیکن ان کو بھی سنا دیا جو ایسی غلطی کر رہے ہیں, لیکن ان کو ایکسپوز کیا, ایکسپوز نہیں کیا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول ہوتا تھا. اکثر ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ, کچھ عورتیں, کچھ نوجوان ایسا کرتے ہوئے مجھے دکھائی دیے ہیں. ان کو چاہے کہ وہ باز آ جائیں, کیونکہ ان کو وہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے تھے. کیونکہ اگر آپ کسی کو ایکسپوز کرتے ہیں, دیکھیں میرے بھائی, ابھی میں نا تھوڑے دن پہلے پانی بھر رہا تھا ایک جگہ سے, یہ جو گورنمنٹ کے فلٹرز ہوتے ہیں ادھر سے پانی بھر رہا تھا, اور نا کچھ لڑکے شو مار رہا تھا. وہ اصل میں جو نوجوان ہوتے ہیں نا بھائی, یہ اپنے دوستوں کے اندر بڑے ترم خواں ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, بڑا سٹائل مار رہے ہوتے ہیں, بڑی توپ بنتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے. اب ایک دم سے پیچھا اس کا باپ آیا ہے اور اس نے گندی سی گالی دی ہے, گندی گالی دے, ادھر آ مرے تو کنی وری تینوں کوئی آئے سامنے نقل ہوتا کر, ادھر آ. اب یہ میرے بھائی کچھ بھی بھول جائے گا بندہ, یہ ذلالت نہیں بھول سکتا, یہ شے نہیں بھول سکتا. یعنی کہ وہ اپنے دوستوں کے سامنے ایسے ایسے کر رہا ہے, شو مار رہا ہے, یا اپنی عزت کروا رہا ہے, سارے اس سے مشورے لے رہے ہیں, اور ایک دم سے پیچھے سے بندہ آئے اور اس کو ذلیل کر دے, ادھر آ تو ایڈا تو مشورے دینے والا. اور یہ عام بات ہے پنجابی کلچر کے اندر, عام چیز ہے دوسروں کے سامنے بچے کو یا کسی کو رگڑ دینا. ایسے کبھی کبھی میں نے قاری حضرات, حالانکہ دیکھیں وہ قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں, ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ وہ قاری حضرات پڑھا رہے ہیں, لیکن اپنا کوئی دوست آئے, بسم اللہ مرشد مرشد, ادھر بیٹھے ہیں, ادھر آتا ہوں. اچھا اپنے اسٹوڈنٹ کو کیسے بولا, ادھر آتا ہوں, یہاں پانی لے کے آ. اس کو کیسے کر رہے ہیں بات, اور اس کو کیسے بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے بھائی سارے روٹی کو چوچی کہتے ہیں, ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ فرق ہو رہا ہے, اس کو عزت دی جا رہی ہے, لیکن ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے. عزت میرے بھائی ہر انسان کا حق ہے, جتنی زیادہ دیں گے اتنا زیادہ وہ آپ کے قریب آئے گا, اور جتنی تحقیر کریں گے, جتنا ذلیل کریں گے میرے بھائی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, دل تو نہیں جیتا جا سکتا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتیں دے کر عزتیں خریدی ہیں. لیکن ایک بڑا کمال نقطہ آپ کو بتاؤں, سخت بات ہے یہ, بڑا سخت جملہ ہے, جس کے پاس عزت ہوتی ہے نا وہی دیتا ہے. جو خود زندگی میں ذلیل ہوا ہو نا, جس کی خود کبھی عزت نہ ہوئی ہو, اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہوتی کیا یہ, تو میں دوں گا کسی کو کیا. عزتوں والے عزتیں بانٹتے ہیں میرے بھائی, ذلالت والے لوگوں کو تو تعریف بھی نہیں پتا ہوتا کہ عزت کی تعریف کیا ہوتی ہے. وہ ذلیل کرتے ہیں, وہ تحقیر کرتے ہیں, وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آخر میں میرے بھائی صرف ایک بات, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کسی کے سامنے اپنے بچے یا اپنی بیٹی یا اپنی بیوی یا اپنی ساس یا اپنے امی یا ابو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں, آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر رسول اللہ نے واضح کر دیا ہے. دیکھیں میرے چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے نا, آپ کا بچہ کہہ رہا ہے 2 + 2 5 ہوتے ہیں, تو فوراً آپ اس کی غلطی کی اصلاح کر دیں, نہیں بچے 4 ہوتے ہیں. وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے, سیدھے سے نہیں کھا رہا, بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. اتنی سی کی خیر ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے رگڑا لگانا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, اگر آپ نے سنانی ہے, وہ تنہائی میں سنانی ہے, خصوصاً بھلے ہی وہ پبلک میں کام کر رہا ہے لیکن جاہل ہے, اس کو یہ معلوم نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے, تو آپ اس کو بالواسطہ بتائیں, تنہائی کے اندر بتائیں. لیکن ایک شخص وہ ہے جو سر عام گناہ کر رہا ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے. یہاں پہ علماء کہتا ہے کہ پھر سر عام اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور وہ بھی کس سے, عزت سے. چاہے وہ گنڈا ہے, وہ بدماش ہے, وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے, کرنی عزت کے ساتھ ہے. لیکن یہاں پہ آپ دوسروں کے سامنے کریں گے تاکہ دوسرے لوگوں کے اوپر واضح ہو جائے کہ بھائی جو یہ کام کر رہا ہے وہ غلط ہے. اللہ سے دعا ہے میرے بھائی کہ اللہ ہمیں نصیحت اور فضیحت کے اندر فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین کریں میں آپ کو ایک عینی شاہد ہوں اس بات کا, عینی شاہد ہوں. ابھی آ کے تھوڑا سا مسئلہ ہوا کہ 20 سال تک اس بچے کی زندگی کے اندر یہ چیز نقش ہو گئی تھی, کیونکہ وہ اپنے بھائی کے پاس رہنے کے لیے آیا لاہور کے اندر. تو اس کے بھائی اکثر گلی میں کٹتا ہوا, اس کی لتاڑ کرتا ہوا اس کو گھر لے کر آتا تھا, لتاڑ کرتا ہوا. اور اس کو وہ کہتا ہے, بندہ بچہ کہتا ہے کہ ایک چیز مجھے کبھی نہیں بھولی کہ سردیوں کی رات تھی, سردیوں میں تو میں نے 2-3 سکے اٹھا کے, اب یہ کام ٹھیک نہیں ہے, سکے اٹھائے اور میں نے ویڈیو گیم کھیل لی جا کے. تو بھائی میرا آیا ہے اور اس نے مجھے سخت سردی کے اندر پہلے میری قمیض اتروائی, میرا سویٹر اتروایا, میری بنیان بھی اتروائی, گلی کے اندر کان پکڑوائے, اس کے سارے دوستوں کو بلوایا اور کہا کہ اس کو ذلیل کرو, اس نے جو کام کیا وہ گندا ہے.
20 سال کے بعد اب آ کے ان کے درمیان تھوڑی بہت ہی محبت پیدا ہونا شروع ہوئی ہے، کیونکہ میچور ہو گئے ہیں، کیونکہ بڑے ہو گئے ہیں. لیکن یہ 2-4 جو واقع ہوئے تھے، سب کے سامنے جو ذلیل ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس سے عزت دی ہی نہیں گئی. وہ کسی کو دے بھی نہیں پاتا عزت، کیونکہ اس کی ہوئی نہیں کبھی عزت، اس کی توقیر ہی نہیں کبھی ہوئی. اس لیے علماء کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ بخاری بنے رحمہ اللہ، امام بخاری کی طرح بنے، آپ تصور کریں اگر امام بخاری آج یہاں پہ موجود ہوں، آپ کیسے پروٹوکول دیں گے اس کو، آپ کیسے عزت کریں گے اس کی؟ تو اپنے بچے کو ویسے عزت دینا شروع کر دیں، یہ بخاری بن جائے گا، یہ وہ شے بن جائے گا جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں. یعنی ویسا پروٹوکول، ویسی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی تھی، آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے، اپنی چادر بچھاتے تھے، پھر اس پہ اس کو بٹھاتے تھے. آپ نے اپنے بیٹی کے لیے آخری بار ایسا کب کیا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے آخری بار ایسا کب کیا ہے؟ بھائی عزت دیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ عزت دے کے اندر کیا ٹھنڈ پڑتی ہے، عزت دینے کی وجہ سے کیا احساس پھوٹتا ہے. اس لیے پھر وہ آپ کی بھی عزت کرنے لگیں، وہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنے لگیں. ان کو پہلے یہ معلوم تو ہونا چاہیے یہ ہوتی کیا ہے، ایسا سین ہے کیا. تو یقین جانے ابھی حال میں نے بچے کاؤنسلنگ کی ہے، وہ گھر سے بھاگنے لگا تھا، عالم کا بچہ تھا، عالم کا بچہ کہتا صرف میرے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن میں نے بھاگ جانا تھا. اور یقین کریں ایک ہی ایشو نظر آتا تھا کہ ہر جگہ پہ صرف میری غلطیوں کو اچھالا جاتا ہے، اور اس کو کیا لگتا ہے جیسے دنیا میں گندہ صرف میں ہوں، پوری دنیا کے سارے مسائل صرف میرے. اس کو ایسے لگنے لگ جاتا ہے کیونکہ پھپھا نکل رہا ہے تو وہ بھی اس کو لتاڑ رہا ہے، چوکی دار ہے وہ بھی لتاڑ رہا ہے، مامی آ رہی وہ بھی لتاڑ رہی ہے، چاچی ہے وہ بھی لتاڑ رہا ہے. آپ کو میرے بھائی ایسا کو کرے آپ اس گھر میں جانا پسند نہیں کریں گے، دوسری بار سلام کرنا پسند نہیں کریں گے کہ چاروں اوٹ سے جو آ رہا ہے وہ ٹھیک ہویا کہ نہیں، وہ سدھا ہویا کہ نہیں، ہن انہوں حیا آئی ہے کہ نہیں، وہ تمیز والا ہویا کہ نہیں. میرے بھائی اس طرح اگر آپ معاملہ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایسے سیدھا کرنا مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں، عزت کرنا سیکھیں تاکہ دوسرے بھی آپ کو عزت دینا سیکھیں. میرے بھائی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں پہ اس اصول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چونکہ ہماری یہ محبت کی سیریز ہے، محبت کے اصولوں کی بات ہو رہی ہے، تو جیسا کہ ہم آخر میں ایک مشق کرتے ہیں کہ سارے بھائی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اور ایک دوسرے سے کیا کہیں گے، گلے لگ کے کیا کہیں گے، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. کیونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ سنت ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سنت فوت ہو گئی ہو اس کو جو زندہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کے اندر بالکل ناپید ہو گئی ہو، اس کو جو زندہ کرتا ہے 50 شہیدوں کا ثواب ہے اس کو، 50 شہیدوں کا. تو میں تو زندگی میں نہیں یہ سنت دیکھی اس طرح سے پوری ہو. کیا خیال ہے بھائی کہ آپ ایک دوسرے کو کیا کہیں کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اور ہم یہ کیوں کرواتے ہیں؟ تاکہ آپ اپنے بیٹی کو کہہ سکیں، تاکہ آپ اپنے بیٹے کو کہہ سکیں، اپنی بیوی کو کہہ سکیں، اپنی ماں کو کہہ سکیں، اپنے باپ کو کہہ سکیں، اپنے جذبات کا محبت کے ساتھ اظہار کر سکیں. تو میرے بھائی اگر یہ فضیلت والا آپ عمل کرتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ، صرف ارادہ کر لیں. خصوصاً جو والدین ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، والدین ہاتھ کھڑا کریں. بھائی ایک دفعہ صرف ارادہ کر لیں، آپ اپنے بچوں کو بٹھا لیں، انہیں کہیں کہ یار یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، میں کرتا تھا آئندہ سے نہیں ہوگا، ہم خیال کریں گے اس شے کا. یقین جانے اس کا اتنا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا آپ کے گھر کے اندر. ایزی نہ لیں اس چیز کو، یہ نبوت کے اصول ہیں بھائی، یہ اللہ کے سکھائے ہوئے اصول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کی بہت بڑا امپیکٹ، بہت بڑا اثر انشاءاللہ آپ کے گھروں میں پیدا ہوگا. اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پلیز گلے لگ کے جائیے گا بھائی، گلے لگ کے، پلیز گلے لگ کے. میں آپ سے اللہ کے لیے